اور یہ دعا خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ تو اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے۔ دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم طریقے کو دیکھیں، آپ نے فرمایا خبردار دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا پھر دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں اور کثرت سے اپنی موت کو یاد کریں۔ تو یہی دو نسخے، موت کو کثرت سے یاد کر لیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، یعنی یاد کرو گے، تو تم رو گے بہت زیادہ اور ہنسو گے بہت کم۔ تو انسان کا دل پگھل جاتا ہے۔ استاذ ابھی ریسنٹلی آپ کی کتاب پبلشڈ ہوئی ہے، بلکہ ہبا اگر مجھے وہ کتاب دیں، نیکی اور گناہ، جی اتنا آپ نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اور چھوٹے گناہوں کو اس میں ایکسپلین کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جنہیں ہم عام روٹین میں گناہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، ہم فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں، تو اس نے بہت زیادہ الحمدللہ، اور اتنا زیادہ نیکیوں کے اوپر اور اتنی وہ ڈیٹیلڈ اور لاجک ہے اس کے اندر کہ ابھی ہم کل پرسوں بھی کہیں تذکرہ کر رہے تھے کہ انسان کا دل نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اتنے دلائل کے بعد، اور گناہ چھوڑنے کو دل چاہتا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہو، میں دکھا بھی سکوں، بہت امیزنگ کلیکشن ہے، بہت چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے نیکیوں کی طرف مائل ہونے کے لیے بھی اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بھی۔ اچھا، آپ نے جو بات کہی تو میں حافظ ابن قیم کی کتاب کا ریفرنس ضرور دینا چاہوں گی، آپ کو موقع ملے تو اسے ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ جو دل کی بات ہے نا، دل کی سختی کی، تو ہم سب کا معاملہ ہے نا، کسی کا کم کسی کا زیادہ، اور دلی کیفیت ایک جیسی رہتی بھی نہیں کسی کی بھی۔ تو حافظ ابن قیم کی کتاب کا نام ہے، اردو میں جو ترجمہ شائع ہوا، گناہوں کے برے اثرات۔ تو کافی یہ ہیوی بک ہے، لیکن اصل میں اس کا کانسیپٹ جو ہے نا، اور جو ڈسکشن ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے کہ ایک گناہ بندہ کرتا ہے نا تو اس گناہ کا اثر نسلوں تک جاتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ صرف اس کی نسل میں۔ جیسے آپ دیکھیے کہ انسان جس وقت، یعنی آج کی ہمیں سائیکالوجی بتاتی ہے کہ وراثتی اثرات جو ہوتے ہیں کس طرح سے ایک نسل سے دوسری نسل میں جاتے ہیں۔